أما بعد قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے سبحان اللہ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے سبحان اللہ کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے میرے معزز دوستو میں یہاں مرکز اہل حق جامعہ فاروقیہ شیخ پورہ میں ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد طاہر عالم دعوت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ میری سعادت ہے کہ مجھے آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیں خانقاہی پروگرام ہو اصلاحی پروگرام ہو تو اسی حوالے سے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، انسان بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، مسلمان بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، اور ہمیں دین کے ساتھ جوڑا، اس پر بھی اللہ کا شکر، اپنے گھر میں بلایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، صحت مند بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، صاحب وجاہت، صاحب عزت، صاحب مال، صاحب اولاد بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں اگر تمہاری خواہش یہ ہو، تمہاری کوشش یہ ہو، تمہاری چاہت یہ ہو کہ تمہارے اوپر جو نعمت جاری کی گئی ہے اس میں برکت ہی برکت ڈال دی جائے، تو جتنی نعمت تم پہ پہنچی ہے اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ اس نعمت کو مزید بابرکت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمائے شکر تمہارا جاری رہے گا، رب کی طرف سے نعمتوں کی کثرت تمہارے اوپر جاری رہے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نافرمانی تم کرو گے تو رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر کفران نعمت ہو جائے گا، ناشکری ہو جائے گی، تو پھر عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے، 3 محرم الحرام جو ابھی 4 میں شروع ہو چکی ہے، تو 3 محرم الحرام سن 1446 ہجری، محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلامی کئی واقعات ہیں جو رونما ہوئے ہیں۔ مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے جو وہ ہاتھیوں پر چڑھ کر ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، اور اللہ نے آسمان سے ابابیل بھیجے تھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے اس لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، اور یہ محرم الحرام کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کی ہے، تو 50-55 دن پہلے یہ ربیع الاول سے یہ محرم الحرام چل رہا تھا، تو اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑی دین کی دعوت کے سلسلے میں۔ نبی علیہ السلام نے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارا ہے، تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی پاک کی جو ابتداء داخل ہونا ہے وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات لڑی ہیں محرم الحرام کے مہینے میں۔ غزوہ ذات الرقہ
جس میں تیمم کا حکم واپسی پہ نازل ہوا ہے یہ محرم الحرام ہے، غزوہ خیبر ہے، محرم الحرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور پاک کا جو نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے، یہ ام المؤمنین بنی ہے، یہ بھی مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ مختلف بادشاہوں کو خطوط نبی علیہ السلام نے لکھے ہیں، یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا ہے۔ جنگ قادسیہ حضور پاک کے دور کے بعد حضرت عمر کے دور میں ہے، یہ بھی محرم الحرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی اور حضور کے بیٹے کی اماں حضرت ماریہ قبطیہ کا انتقال یہ بھی اسی مہینے میں ہے، اور اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصتی اور شہادت ہے۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا ہے۔ اسی مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ کئی واقعات محرم الحرام کے ہمارے سامنے ہیں، ایک ایک پر گفتگو کرنا مکمل تفصیلی عنوان ہے، ایک ایک پر بات کرنا اس کے لیے لینتھی ٹائم، لینتھی ٹاپک، تفصیلی عنوان چاہیے۔ میں اتنی عناوین پر بات تو نہیں کر سکتا، میں صرف ان 11 عنوانوں کو جو میں نے پیش کیا ہے ان میں 2 عنوان آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں جو آج کے عشرے کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک خلیفہ دوم امیر المؤمنین سسر رسول داماد بطول سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی واقعہ کربلا میں شہادت، ان دونوں کو میں خراج عقیدت پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ان کی کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مد نظر رکھ کے پہلے اور بعد میں آپ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے کہ عمر فاروق وہ ہیں جنہیں اپنی رعایا تو چھوڑیں، اپنی سلطنت کے جانوروں کی بھی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر عراق میں دریائے فرات جو چل رہا ہے اس کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ عمر سلطنت تیری، حکمرانی تیری، خلافت تیری، اس وقت تو اس امت پر بڑا اپنے آپ کا خلافت کا معاملہ قائم کیے ہوئے تھا، تو نے ان جانوروں کو خوراک مہیا کیوں نہیں کی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ میں اس شخص کے متعلق 4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عمر کی حکمرانی، حضرت عمر کی خلافت اتنی بڑی خلافت ہے جو صرف انسانوں پر نہیں ہے، انسان کے اصل پہ ہے، انسان کے ماخذ پہ ہے، انسان کی ماہیت پہ ہے۔ کیوں؟ انسان 4 چیزوں کو ملا کے بنا ہے جسے ہم عناصر اربع کہتے ہیں۔ 4 عنصر ملے ہیں انسان بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ان 4 کو ملایا گیا پھر انسان معرض وجود میں آیا ہے۔ انسان کے وجود میں آگ کی شمولیت، انسان کے وجود میں مٹی کی شمولیت، انسان کے وجود میں ہوا کی شمولیت، انسان کے وجود میں پانی کی شمولیت، آپ اور ہم اس کا مجموعہ کہلاتے ہیں۔ تو عناصر اربع سے ملی ہوئی شخصیت انسان ہے۔ انسانوں کے لیے تو کئی حکمران آئے ہیں، آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن انسان جس سے بنا ان 4 عناصر پہ اگر حکمرانی کی ہے، ہوا پر، آگ پر، پانی اور مٹی پر، تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان عناصر اربع پہ حکمرانی کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالت الخفا میں لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حضرت امام طبری نے التاریخ طبری جو ہے تاریخ الامم والملوک اس میں تحریر کیا ہے، حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام اور سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ نماز کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس طرح گفتگو
गुफ्तगू चल रही थी, मुखातिबीन हजरत उमर की बात को सुन रहे थे, ले रहे थे, लेकिन दौरान खुतबा हजरत उमर के मुंह से ऐसा लफ्ज निकला जिसका ताल्लुक सामीन से कोई नसीहत पर मुश्तमिल नहीं था, वो किसी खास शख्सियत के लिए था। और बड़ी हैरानगी और ताज्जुब की बात कि जिस शख्सियत को हजरत उमर मुखातिब होने लगे हैं, वो शख्सियत उस वक्त सामने भी मौजूद नहीं है, मदीना में मौजूद नहीं है, हिजाज में मौजूद नहीं है, सैकड़ों मील दूर एक जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह की मुहिम जोई पे गए हुए हैं। उस शख्सियत का नाम सारिया बिन जनीम रज़ी अल्लाह अन्हु है। और हजरत उमर खुतबे के दौरान कहते हैं, या सारिया अल जबल, ए सारिया जरा पहाड़ को देख, पहाड़ से अपने आप को बचा, अपने मातात लश्कर को बचा, नुकसान हो जाएगा। ये जुमला हजरत उमर का जुमला मोतरजा है, यानी इस जुमले का ताल्लुक न पहली बात से है, यानी इस जुमले का ताल्लुक न बाद की बात से है। एक नई बात कर दी, फिर अपने खुतबे को जारी रखा। जुमा का खुतबा खत्म हुआ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सहाबा कराम मिले, सवाल किया, सारिया से आप बात कर रहे, आपको कैसे पता सारिया को पहाड़ से अपने आप को, अपने लश्कर को बचाना चाहिए? आप यहाँ, सारिया वहां, वही खत्म हो चुकी। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आकर जो वही भेजता था वो खत्म है, नबुव्वत का मामला गया, आप तक इत्तला कैसे आई? हजरत उमर फरमान लगे, मुझे भी नहीं पता कि मेरे मुंह पे जुमला कैसे आया। मैं तो तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारी बातों के दौरान मुझे यूं लगा कि तुम नहीं बैठे, सारिया जो वो इस्लामी लश्कर लेकर गया हुआ है, वो अपने लश्कर के साथ मैदान जंग में कुफ्फार से नबुर्द आज़मा है, और मैं उसे देख रहा हूं। तो मैंने देखा कि सारिया का गफलत का मामला अपने लश्कर और पहाड़ से था, तो मैंने उसे आवाज दी, आवाज देनी थी कि यकायक सूरत हाल बदल गई, बस तुम ही बैठे थे और मैं बात कर रहा था। सुभान अल्लाह। इतनी सी बात है। सबने तारीख नोट की, वक्त नोट किया, मामला तय किया। वो जमाना फैक्स का नहीं था, मैसेज का नहीं था, व्हाट्सएप का नहीं था, कॉल का नहीं था, टेलीफोन का नहीं था। सब ने इंतजार किया जब सारिया आएंगे, फेस टू फेस बात हो जाएगी। हजरत सारिया आए, मामला सामने रखा, वो कहने लगे, जी हाँ मुझे याद पड़ता है, ये वक्त था, ये दिन था। अमीरुल मुमिनीन की आवाज कान में यकायक पहुंची, और इतने बर वक्त पहुंची कि मैं अपने लश्कर को भी बचा पाया और दुश्मन से अपने आप को भी महफूज। सुभान अल्लाह। पूरी बात का खुलासा ये हजरत उमर की करामत है। सुभान अल्लाह। करामत किसे कहते हैं? करामत और मुज्जे में एक फर्क है। करामत भी अल्लाह का फेल होता है, मुज्जा भी अल्लाह का फेल होता है। नबी के हाथ पे जाहिर हो उसे मुज्जा कहते हैं, वली के हाथ पे जाहिर हो इसे करामत कहते हैं। इसमें वली का दखल नहीं, नबी का दखल नहीं, इसमें अल्लाह की कुदरत कार फरमा होती है। ये हजरत उमर है और उसका अपनी रियाया से मामला है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है जो सिर्फ ईमान को देखे ना, 40वें नंबर पे कलमा पढ़ने वाले हैं। हजरत उमर 40वें नंबर पे कलमा पढ़ने वाले हैं। तो वजह क्या है कि इस्लाम में दूसरे नंबर का मकाम पा रहे हैं? 40वें नंबर पे आने वाला 40वां मकाम तो हासिल कर सकता है, लेकिन दूसरे नंबर पे से क्यों लाया गया? इसकी कई जवाबात हैं। मैं एक दो जवाबात आपकी खिदमत में रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के फरमान से पेश करने लगा हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाने लगे, पिछली उम्मतों में नबीउल्लाह भी होते, वलीउल्लाह भी होते। नबीउल्लाह को तो नबी कहते, वलीउल्लाह को मुहद्दसून कहते, कि उनके दिल पर उनका रब बोलता था, वो नबी नहीं होते, उन पर वही नहीं आती, उन पर इल्हाम होता था, अल्लाह उनकी जबान पर बात जारी कर देते थे। फरमाए, लोगों मेरी उम्मत में अगर मैं नबीउल्लाह हूं तो ये मुहद्दस वलीउल्लाह उमर बिन खत्ताब। पता चला उमर फारूक अगरचे 40वें नंबर पे ईमान लाए हैं, नबुव्वत के 5वें साल ईमान लाए हैं, पर इनकी रिजर्व सीट दूसरे नंबर की इस्लाम में इनका इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ऐसे 40वें से दूसरे नंबर पे नहीं आए, बल्कि उसकी एक वजह है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी है, हुज़ूर पाक फरमाते हैं, लोगों
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت جاری نہیں ہے، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا، اس کے کندھے اس لائق تھے کہ ان کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجتے۔ سبحان لو اللہ، کان بعدی نبی لکان عمر۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کا یہ فرمان بتا رہا ہے، ایمان تو 40ویں نمبر پہ لایا ہے لیکن اس کی سیٹ دوسرے نمبر کی تھی، اللہ نے اس کو یہاں رکھا۔ اس سے ایک اور بات، صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم باب فضل العلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں نے رات خواب دیکھا، تمہیں بتاؤں؟ سب صحابہ نے نظریں اٹھائیں، چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی، ارشاد یا رسول اللہ فرمائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے فرمایا فرشتے کو دیکھا، وہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لے کر آیا، پینے کے لیے مجھے دیا، میں پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں سے وہی دودھ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بھی سامنے بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں پتہ ہے عمر آگے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ دیکھا آپ نے تو آپ ہی بتائیں گے آگے کیا ہوا؟ کہ عمر جو دودھ بچا تھا میں نے تمہیں دیا، تم ہی پی گئے۔ سبحان سب نے حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت عمر نے حضور کو دیکھا، فما اولتہ یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے خواب ہے، تعبیر بھی آپ دیں گے۔ کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا الدین العلم او کما قال، حضور نے فرمایا تجھ سے اللہ دینی علمی کام پورا کرائے گا۔ وہ دینی اور علمی کام بہت سے ہیں، میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، ودین الحق، حقانیت کا دین دے کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، آج سے پہلے جتنے دین آ چکے ہیں ان دین پر دین محمد غالب ہوگا، ان ادیان پر شریعت محمدی غالب ہوگی، اسی لیے بھیجا ہے۔ جب حضور دنیا سے گئے ہیں 11 لاکھ مربع میل پر محمدی پرچم لہرا رہا تھا، بہت سی جگہ حضور کا دین غالب تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھی جن پہ غلبہ عملی حاصل نہیں تھا، دلیل کا غلبہ حاصل تھا، عملی غلبہ نہیں تھا۔ ایک فارس کی طاقت تھی جسے خسرو پرویز کہتے تھے، ایک روم کی طاقت تھی جسے سلطنت ہرقل کہتے تھے۔ یہ دو طاقتیں مغلوب نہیں تھی، غالب تھی اس وقت، دلیل میں مغلوب تھی، عملی طور پہ غالب تھی۔ تو اللہ نے حضور سے پرومس، وعدہ، پیمان، میثاق اور عہد ہو گیا تھا کہ آپ کا دین سب دینوں پہ غالب ہوگا۔ حضور دنیا سے چلے گئے، اس وعدے کا وفا ہونا ابھی باقی تھا۔ تو یہ دونوں وعدے، یہ وعدہ دونوں شکلوں میں پورا ہوا ہے تو خلافت فاروقی میں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے روم کی سلطنت کو بھی اپنے پاؤں کے ٹھڈے پہ رکھا اور ایران کی سلطنت کو بھی ایسے اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، راد رسول سیدنا عمر فاروق۔ اس سے پتہ چلا لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو وعدہ اللہ نے حضور سے کیا ہے تو تکمیل عبور نبوت میں شریک ہے تو عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے وہ کام پورے کیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی امور ہیں، یہ عمر ہے، ان کی شہادت یکم محرم الحرام 27 ذو الحج ہے، حضرت عمر کو وار لگتا ہے، 3 دن زخمی ہیں، یکم کو فوت ہوتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے۔ وار کس نے مارا تھا؟ ابو لولو فیروز، وہ بےمان لانتی مجوسی تھا اور اس نے حضرت عمر پہ اٹیک کیا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد، حضرت عمر پہ وار کرنے کے بعد وہ بھاگنے لگا تو کہتے ہیں صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں نا ایسے ٹھہرے تھے نماز میں، کندھے سے کندھا ملا کر اس طرح مضبوط صف میں ٹھہرے تھے کأنہم بنیان مرصوص، وہ نکلنے لگتا تو نکل نہ سکا، آخر اس نے خود کو مار کر کے وہیں خودکشی کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وار لگا، کہتے اتنا شدید وار تھا جان بر نہ ہو سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے پچھلی صف میں تھے، ہاتھ پکڑا، خلیفہ بنایا، یعنی کہ تو نماز مکمل کرا لے جہاں سے حضرت عمر نے چھوڑی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہیں سے شروع کی، نماز پوری کرا دی۔ اس لیے کہتے ہیں امام کے ساتھ وہ لوگ اہل علم اور اولو الالحام ٹھہرے جو اگر امام کو کوئی حادثہ لاحق ہو جائے
तो वो नमाज का फरीजा पूरा कर सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को उठा के लाया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ने उस वक्त फरमाया था, जाओ अम्मा आयशा से इजाजत ले लो कि अगर वो चाहें तो मैं उन्हीं के कमरे, उन्हीं के हुजरे में हुजूर और अबू बकर के साथ दफन होना चाहता हूँ। कहते अम्मा ने खुले दिल से इजाजत दे दी। हजरत उमर ने वफात शहादत के वक्त एक दफा फिर कहा बेटे को कि बेटा जब दुनिया से चला जाओ कंफर्मेशन लेना अम्मा से, हो सकता है अम्मा का इरादा बदल जाए तो मुझे मुस्लिमीन के कब्रिस्तान में दफन कर देना। लेकिन बाद में अब्दुल्ला गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालिया ने फरमाया, उमर से जिंदगी में भी वही वादा था, वफात के बाद भी वही वादा। सुभान अल्लाह। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब उमर, इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत लाए हैं। वो फरमाते हजरत उमर कब्र में उतर रहे हैं, उतारा जा रहा है, तदफीन हो रही है और ये यूं ठहरे हैं, मुझे देखे यूं ठहरे और हजरत उमर की तदफीन देख रहे हैं। कहते हैं मेरा ख्याल नहीं था, मेरे कंधे के पीछे कोई शख्स बोल रहा है, लेकिन मैं उमर के गम में यहाँ बिल्कुल मगमूम हो। वो बंदा पीछे बोल रहा है, इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि वो बंदा बोल रहा है, उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। वो कहते हैं उमर क्या किस्मत पाई, उमर क्या मकाम पाया, उमर क्या दर्जा पाया। मुझे यकीन था तेरी कब्र यहाँ बनेगी। क्यों? मैंने कई मर्तबा हुजूर को देखा, जब हुजूर पाक कोई आने की बात करते तो अपने साथ अबू बकर उमर को शरीक करते, जाने की बात करते अबू बकर और तुझे शरीक करते, कोई और मामले में गवाही की बात करते अबू बकर और तुझे शरीक करते, उमर तूने यहीं आना था। सुभान अल्लाह। इब्ने अब्बास कहते हैं वो आवाज इतनी सुरीली थी, इतनी मोहब्बत के जुमले कहे जा रहे थे, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पीछे मुड़ के देखूं कहने वाला कौन है। कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा फैजा हुआ अली इब्न अबी तालिब, सुभान वो अल्लाह। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान कर रहे थे। मैं हजरत उमर की बात पे आखिरी बात करके फिर हजरत हुसैन पे आने लगा हूं। ये मेरे सामने मशहूर तारीख है जिसे तारीख इब्ने असाकिर कहते हैं। इसका नाम तारीख मदीना दिमश्क भी है। ये 36 जिल्दों में मेरे पास है, ये उसकी 24वीं जिल्द है, उसका सफ़ा 380 है। इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह अपनी सनद से एक वाक़या लाए हैं। मैंने ये परसों एक जगह वाक़या पेश किया तो साथियों ने कहा हमने पहली बार सुना, मैं इसी वजह से आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अगर साहिब मुतालिया आप होंगे यकीनन आपने सुना होगा, वरना आप महजूज होंगे, ईमान ताज़ा होगा कि हुक्मरानी किसे कहते हैं, हुक्मरान किसे कहते हैं। इमाम इब्ने असाकिर अपनी सनद से लाए हैं, फरमाते हैं, फरमाया हजरत इमाम इब्ने असाकिर ने क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब यौमा लक़द ख़तरा अला क़ल्बी शहवतल हितान तरी क़ाल फयरतल यरफ़ा फयरतहिल राहिलतन लहू फसारा लैलतैन इलल जार औ यौमैन। पूरा वाक़या है, मैं आपकी खिदमत में इसका खुलासा पेश करने लगा हूँ। इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के एक दिन में कहा, बड़ा अरसा हो गया है यार, ताज़ा मछली का शिकार भी नहीं किया, या ताज़ा मछली मेरे पास लाया ही कोई नहीं, ताज़ा मछली खाने को जी कर रहा है। ऐ काश ताज़ा मछली मुझे मुयस्सर आती तो मैं खा लेता। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये जुमला कह रहे थे, फिर अपने आप से कह रहे हैं, बंदे सुन रहे थे। फिर कहा नहीं उमर छोड़ दे, ताज़ा मछली तो समंदर के किनारे से मिलेगी, तू वहां किसी न किसी तरीके बंदे को भेजेगा, कोई शख्स होगा वो भी तकलीफ में होगा, जानवर जाएगा वो भी दौड़ेगा तकलीफ में होगा। ताज़ा मछली के लिए तू बंदे को भी तकलीफ देगा, जानवर को भी तकलीफ देगा, छोड़ उमर जाके खा लेना, जन्नत में अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। ये बात का और बात खत्म कर दी। फयरतहिलु यरफ़ा, यरफ़ा बिन अब्दुल्ला हजरत उमर का बहुत पुराना गुलाम है, बड़ा अरसा इसने गुजारा है हजरत उमर के साथ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी खिदमत गुजार शख्सियत है यरफ़ा बिन अब्दुल्ला। ये बैठे हैं, इन्होंने दिल ही दिल में कहा कि यरफ़ा इतने साल हो गए हैं तुझे इस शख्स की खिदमत करते हुए, आज तक तूने नहीं देखा इसने ऐसी कोई ख्वाहिश की हो, इतने अरसे से इसने नहीं खाया। हमारा अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरा आका और मौला है, क्या होगा अगर तू कुछ मशक्कत बर्दाश्त कर ले, चला जा और खैर मीलों का सफर करके आ जाएगा, ताज़ा मछली उसको देगा, इसने खा ली, इसका दिल खुश होगा, तेरे ऊपर रहमान खुश होगा। सुभान कहते अल्लाह। उन्होंने तैयारी की, अपने साथ अपने गुलाम दोस्तों को कहा
کہ جو میرے ذمہ ڈیوٹی اگر تم لے لو, میرا راز اپنے پاس راز رکھو, تو میں آؤں گا, میری امیر المؤمنین کو ضرورت نہ پڑے تو تم وہ کام کر لینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جاؤ. تو وہ اور ساتھیوں نے راز رکھا, انہوں نے ایک گھوڑا اٹھایا, ابلک نسل کا عربی گھوڑا تھا, اس کو دوڑایا اور اتنا دوڑایا کہ 2 دن 2 رات. وہ سمندر کہاں ہے مدینہ سے, جن نے سفر کیا وہ جانتے ہیں 150 کلومیٹر پہ بدر ہے اور وہاں سے 70 کلومیٹر پہ سمندر ہے, 250 کلومیٹر پہ سمندر بنتا ہے. اس زمانے میں کتنا وقت لگا ہوگا کہ 2 راتوں میں مسلسل یہ دوڑاتا گیا, دوڑا کے لایا, واپس آیا تو گرد و غبار سے اٹ ہو چکا تھا. مقتلا ایک ٹوکرا پورا کا پورا تازہ مچھلیوں کا خرید کے لایا, آ کر اس نے چھپا دیا. اور حضرت امیر المؤمنین کے ڈر کے مارے اس نے کہا مجھے اوپر غصہ نہ ہو, خود کو بھی غسل دیا, گھوڑے کو بھی غسل دلایا, کیونکہ گرد و غبار سے وہ بالکل اس کی شکل بھی ابتر ہو چکی تھی, اور اس کا پسینہ وغیرہ خشک کر کے کونے میں ٹھہرا دیا. اور یرفع آئے حضرت عمر کے پاس, آ کے کہنے لگے امیر المؤمنین وہ اللہ نے بڑا کرم کیا. کہ کیا ہوا یرفع؟ کہ وہ اللہ نے کرم کیا, وہ آپ کی خواہش تھی نا مچھلی کھانا, وہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا. کہتے حضرت عمر کے چہرے پہ ملے جلے اثرات تھے, خوشی کے بھی پریشانی کے بھی. کیسے یرفع, کیسے تازہ مچھلی مدینہ میں ادھر سے اتنا جلدی کیسے آئے؟ کہ امیر المومنین بس اللہ نے بندوبست کر دیا. آپ بتائیں سالن چاہیے یہ بھونی ہوئی چاہیے, کیسے چاہیے آپ کو بنا کے دوں؟ پورا ٹوکرا سامنے رکھوا دیا. حضرت عمر اس غلام کے آقا ہے نا, صلاحیت بھی جانتے ہیں اور اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں, مزاج بھی سمجھتے ہیں. کہ یرفع بتا کیسے لائے؟ کہ امیر المومنین رب نے کرم کیا, بس آ گیا. حضرت عمر نے گھوڑوں کو طلب کیا جو ان کے زیر استعمال تھے. ان گھوڑوں کے پاس ہر گھوڑے کو جا کے دیکھا, کوئی گرد و غبار والا نہیں ہے, کوئی پسینے سے شرار پور نہیں ہے, کسی کو پر سفر کا اثر نہیں ہے. تو کیسے اس کو کہیں کہ تو گیا ہے؟ اور وہ تفصیل بتانے پہ تیار نہیں, کہتے اللہ نے کرم کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیں. امام ابن عساکر لکھتے ہیں حضرت عمر استبل میں گئے, ایک ایک گھوڑے کو دیکھتے ہوئے ایک گھوڑے کے کان کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے گرد و غبار رہ گیا تھا جو یرفع جلدی کے غسل میں اس کو صاف نہیں کر سکا تھا. حضرت عمر اپنی فراست سے سمجھ گئے. حدیث میں ہے نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر سمجھ گئے پوری سٹوری. کہ یرفع ادھر آ, کہ تو گھوڑا لے کے گیا ہے, تو نے یہ کام کیا ہے صرف میری خواہش کی خاطر, خود کو بھی تکلیف میں ڈالا اور اس جانور کو بھی اتنا دوڑا, تو رات مسلسل اسے آرام نہیں کرنے دیا. کیا اس کا میرے اوپر حق نہیں ہے؟ اب یرفع کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہ امیر المومنین آپ کے غصہ لینے کے لیے میں نے کام نہیں کیا, میں نے تو آپ کی محبت کی خاطر کیا, آپ سے وفا کی خاطر کیا, واللہ آپ کو دکھ دینا مقصود نہیں تھا. حضرت عمر فرمان لگے غصے کی بات نہیں ہے, احساس کی بات ہے. واللہ لا اذوق مقتلک, سبحان کہ اس اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, میری وجہ سے گھوڑا تکلیف میں آیا, ایک مچھلی کا دانہ بھی عمر اس ٹوکرے سے نہیں کھائے گا. جاؤ جا کر مدینہ کی غریبوں میں بانٹ دو. سبحان اللہ. یہ حکمران ہوتے ہیں, یہ حکمرانی. ایسا حکمران ہونا تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا, فاروق تیرے نام سے اسلام. سبحان اللہ. میرے دوستو, محرم الحرام میں دوسرا واقعہ جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میرے دوستو, حضرت حسین وہ ہیں شہیدی بیٹی کے چہیتے بیٹے ہیں. حضور پاک کی 4 بیٹیوں میں پیاری چہیتی تعلق چوتھی چہیتی بیٹی اما فاطمہ سے تھا, جن کی آمد پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے, جنہیں سیدۃ النساء اہل جنہ کا لقب سے مرکب کیا گیا. وہ اما فاطمہ الزہرا, حیا کی وہ پیکر جس نے اپنا جنازہ رات کو اٹھوایا کہ میرے جنازے کی چادر پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ ان کے بیٹے ہیں. ان کی پیدائش پر ان کا نام حرب تھا, حضور نے نام حسین رکھا. ان کے کان میں اذان نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی, اور ان کے عقیقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے. ان سے پیار حضور نے کیا, اتنا پیار
اس جیسا بچوں کے ساتھ پیار بہت مشکل ملتا ہے۔ بچپن میں جن 9 حضرات کو حضور نے بیعت فرمایا ان میں حضرت حسین ابن علی شامل ہیں، اور حضرت حسین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو دیکھے حیران ہو جائیں۔ امام ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک وقت پر حضور پاک ان دونوں بھائیوں میں بیٹھے ہیں، دونوں بھائی کشتی کرنے لگے ہیں بچپن میں، حسن اور حسین۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں حیا یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن، آگے ہو جا، ادھر سے حسین کو پکڑ، تیری کشتی ٹھیک ہوگی۔ اما فاطمہ کی نظر پڑی، رسالت مآب کے دامن رحمت کو تھام کے پوچھا یا رسول اللہ اتعین الکبیر علی الصغیر، سبحان آپ اللہ۔ چھوٹے پر بڑے کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا حسین تو چھوٹا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فاطمہ میں حسن کا ساتھ اسی لیے دے رہا ہوں، جبرائیل حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حسین ابن علی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ ریحانۃ من الدنیا فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے پیار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اتنا پیار۔ قرآن پاک اٹھائیے، سورۃ دہر اٹھائیے، آیت نمبر 6 اٹھائیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جس شان پہ اتری ہے، مفسرین نے ان واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت حسن اور حسین بیمار ہوئے رضی اللہ عنہما، اما فاطمہ اور علی نے نظر مانی، کس طرح کہ حضور عیادت پہ آئے، حضرت ابوبکر و عمر بھی آئے اور ان کی عیادت کی، بڑا عرصہ بیمار رہے دونوں بچے، ٹھیک نہیں ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو واپس جاتے ہوئے حضرت علی کو حضرت ابوبکر عمر نے فرمایا آپ دونوں امی اور ابو ہیں ان کے، اگر اللہ سے روزوں کی نظر مان لیں رب کرم فرمائے گا۔ حضرت علی نے گھر والی کو بتایا، دونوں نے نظر کے 3 روزے مانے کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، ہمارے بچوں کو رب صحت دے، اللہ کا کرم، صحت مل گئی، روزہ رکھنا شروع کیا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں جتنے جو تھے وہ صبح سحری کے وقت تو پانی سے روزہ رکھا تھا، افطاری کے لیے 5-6 روٹیاں بنی، ایک حضرت فاطمہ کی، ایک حضرت علی کی، امام حسن حسین کی، اور ایک کمبر کی جو حضرت علی کا مدینے کا غلام ہے۔ حضرت علی کے 2 غلام بڑے مشہور ہیں، زرار بن زمرہ کنانی کوفے کا غلام ہے، کمبر مدینہ طیبہ کا غلام ہے حضرت علی کا، ایک ان کے سامنے، اور چھٹی روٹی فضہ کے سامنے جو اما فاطمہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا انا مسکین من مساکین المدینہ اطعمونی اطعمکم الجنہ من موائد الجنہ، کہ اللہ تمہیں جنت کے دسترخوانوں سے کھلائے گا۔ اے اہل بیت نبی اگر کوئی امداد کرنا چاہو تو میں مدینے کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں۔ حضرت علی نے روٹی دی، ماں نے روٹی دی، حضرت فاطمہ نے، بچے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے بھی روٹی وہاں دی، غلاموں نے بھی واپس روٹی دے دی، پانی سے روزہ افطار، پھر پانی سے رکھا، پھر اس جو کو حضرت علی رضی جو شمعون سے لائے تھے، پھر وہ حضرت، پھر اس طرح سامنے، اب آواز لگی افطاری میں کہ میں یتیموں میں ایک یتیم ہوں، کل مسکین تھا یتیم ہے، یوں 6 روٹیاں گئیں، 24 48 گھنٹے، پھر اگلی افطاری پر یوں روٹیاں سامنے، اب 72 گھنٹے ہونے کو ہے، تو کہتے ہیں انا اسیر من اسار المدینہ، میں مدینہ کے قیدیوں میں قیدی ہوں، مجھے دے دیں۔ انہوں نے دے دیا، 72 گھنٹوں سے ایسے پانی پر سحری افطاری چل رہی ہے، لیکن کوئی گلہ حضور کو نہیں کیا، کوئی گلہ حضرت ابوبکر عمر کو نہیں کیا کہ آپ ہی کے کہنے پہ روزے رکھیں، ہماری سحری افطاری کا انتظام نہیں، ویسے نماز مسجد نبوی کی چل رہی، ویسے حضور کی خدمت میں آمد، 72 گھنٹے ہوئے، رب کی رحمت چھن چھن کے برسی، علی حضور کے پاس بعد میں پہنچے، جبرائیل اوپر سے حضور کے پاس پہلے پہنچے، آ کر سورۃ دہر کی آیت دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو وہ خوش قسمت ہے جو ایک دن یتیم کو، پھر مسکین کو، پھر قیدی کو اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں رب کی رضا کے حصول۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین تو اس فیملی کا فرد ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ حضور پاک کا پیار کتنا، نبی پاک کی محبت کتنی، میں صرف 2 روایات آپ کی خدمت میں حضرت حسین کے سلامی عقیدت کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ میں آپ کے سامنے
الموجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموجم الاوسط، یہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 حدیث کا نمبر 2682 جو مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر سے چھپی ہے اس سے پوری متصل سند سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حسین سے محبت کا واقعہ حضرت امام طبرانی المتوفہ 360 ہجری آج 1447 ہجری ہے، یہ تقریباً 1150 سال پہلے کے محدث ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العصر فلما كان في الرابعة اقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم وضعهما بين يديه واقبل الحسين فحمل رسول الله على عاتقه الايسر والحسين على عاتقه الايمن۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری تفصیل دی ہے، میں وقت کی قلت پہ اردو ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے سنانے لگا ہوں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کی ابھی چوتھی رکعت تھی کہ حضرت حسن اور حسین آ گئے، بچے تھے، حضور پاک کے پاس آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی قریب آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ نبی پاک نے سوار تو کرا لیا لیکن جب نماز کا سلام پھیرا ان کو سامنے بٹھایا، دوبارہ اٹھایا، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا، منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک صحابہ کرام کی طرف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو بٹھا کے ابن عباس فرماتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، فرمایا ثم قال ایھا الناس، فرمایا اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، لوگو تمہیں بتاؤں اس دھرتی پر وہ بہتر لوگ کون ہیں جن کا نانا بھی بہتر، جن کی نانی بھی بہتر، سبحان اللہ، بتاؤں تمہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں، یوں ابھی کہنے لگے تھے صحابہ، حضور نے دوسرا سوال کیا، شیخ و بروں کے غیور و توجہ رکھنا، دوسرا سوال کیا، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، تمہیں بتاؤں وہ دو خوبصورت شخصیت کون ہیں جن کے چاچو بھی بہت اچھے ہیں، جن کی پھوپھی بھی بہت اچھی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام ابھی جواب دینے کو ہیں، تیسرا سوال نبوی ہوا، حضور پاک نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، تمہیں وہ بچے بتاؤں جن کا ابا بھی بڑا بہتر، جن کی اماں بھی بڑی بہتر۔ سبحان اللہ، رسالت آپ نے چوتھا سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، تمہیں بتاؤں ان بھانجوں کے بارے میں جن کی خالائیں بھی بہت اچھی، جن کے ماموں بھی بہت اچھے۔ سبحان اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہم الحسن والحسین، ان چاروں کا ایک ہی جواب ہے، یہ میرے حسن ہیں، یہ میرے حسین ہیں۔ سبحان، پھر تشریح کی کہ وہ نانا نانی کون ہیں، وہ چاچو پھوپھی کون ہیں، وہ امی ابو کون ہیں، وہ خالہ ماموں کون ہیں۔ رسالت آپ کی زبان اقدس سے تشریح تھی، حضور فرمانے لگے، فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، خویلد کی بیٹی خدیجہ میری بیوی جن کی نانی ہے، وہ امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اماں بھی بہتر ہے کیونکہ وہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، وہ ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے ابو بھی بہت اچھے ہیں، وہ علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چاچو بھی بہت اچھے ہیں، وہ امہما جعفر ابن ابی طالب، جو طالب ابن ابی طالب جعفر طیار ہے، ان کے چاچو بھی بہت اچھے ہیں، وہ امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی حضرت علی کی بہن، ان کی پھوپھی صحابیاں ہیں، سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، فرمایا وہ بھی بہت اچھی ہے، وخالہم القاسم بن رسول اللہ،
फरमाया इनके मामू हजरत कासिम मेरे बेटे हजरत फातिमा के बड़े भाई, इनके मामू भी बहुत अच्छे हैं। व खालातुहुमा, और इनकी खालाएं ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मे कुलसूम बनातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी खालाएं भी बहुत प्यारी हैं। एक ज़ैनब है, एक रुक़ैया है, एक उम्मे कुलसूम है, जो सारी नबुव्वत की शहजादियां हैं। जद्दुहुमा फिल जन्ना अबूहुमा फिल जन्ना जद्दतुहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। फरमाया लोगों, इनका नाना नाना भी जन्नती, इनकी फूफी और चाचू भी जन्नती, इनके अम्मी और अब्बू भी जन्नती, इनके मामू और खाले भी जन्नती, ये दोनों भी जन्नती। जो चाहता है जन्नती बनो, इनसे मोहब्बत रख लो। सुभान अल्लाह। ये है हसन और हुसैन इब्ने अली। ये मकाम हसन, ये मर्तबा हुसैनी, रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार। मैंने कहा मैं दो रिवायतें पढ़ूंगा, मैं दूसरी रिवायत आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी, ये भी आज से तकरीबन 1100 साल पहले के आदमी है। इन्होंने एक रिवायत लिखी है, हजरत इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते से लिखा है। तारीख बगदाद है, बाबुल अलिफ है, और रिवायत नंबर 3456 है, और इसमें सफ़ा नंबर 515 जिल्द नंबर 7 है। दारुल मग़रिब अल इस्लामिया बैरूत लबनान से ये किताब छपी है। वो वाक़या लिखते हैं कि हजरत अम्मा आयशा का अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन से प्यार कितना था, मोहब्बत कितनी थी, ताल्लुक कितना था, और अकीदत और यगानत के मामलात क्या थे। वो कहते हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत दख़ल अलैया अल हसन वल हुसैन, का एक मरतबा ऐसे हुआ, हजरत अम्मा फरमाती है मेरे कमरे में बड़े अचानक तौर पे मेरे दोनों शहजादे नवासे हसन और हुसैन मेरे कमरे में दाखिल हुए। मेरे पास ये जब दोनों पहुंचे, बच्चे थे, बच्चों की नजरें, बच्चों की मोहब्बत अपने बड़ों से होती है, जाहिर बात है बच्चों को कुछ दिया जाता है जब बच्चे बड़ों के पास आए। अम्मा कहती है मेरे पास और तो कुछ नहीं था, एक मेरे पास चादर थी, एक मेरे पास दीनार था। दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं। 200 एक बंदे के पास 20 दीनार हो तो 7.5 तोला सोना बनता है। ये एक दीनार है तो अच्छा भला मिकदार बनती है सोने की। हजरत अम्मा फरमाती हैं मेरे पास एक दीनार था और एक मिर्ती नंबर की चादर थी, मशहूर चादर। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के जिस्मों का साइज देखा, फिजिकल इनका साइज कितना, इनकी फिजिक का, इनके जिस्म का, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि चादर बड़ी है, अगर इसको 2 हिस्सों में कर लूं, एक चादर एक पर पूरी आएगी, दूसरा हिस्सा दूसरे पर पूरा आएगा। तो मैंने चादर को 2 हिस्सों में बांटा और मैंने चादर को 2 हिस्से किया। वशक़क़्तु मिर्ती बैनहुमा, 2 हिस्से इन दोनों के लिए किया। चादर का एक हिस्सा हसन को, चादर का एक हिस्सा हुसैन को पहना दिया। फवहब्तु लहुमा दीनारा, और मेरे पास 1 दीनार था, मैंने आधा आधा दीनार दोनों को दे दिया। फरदैतु कुल्ल वाहिद मिनहुमा बिशक्किन, आधा आधा दोनों को दिया। फखरजा मसरूरैनी फरिहैनी यज़हकानी, दोनों 3 हालतों में निकले, बड़े खुश थे, दिल और ऊपर से भी खुश थे और हंस रहे थे, चेहरे इनके खिलखिला रहे थे, हंसते हुए। चादरें भी मिल गई, दीनार भी आधा आधा मिल गया, और ये निकले और दौड़े अपने घर की तरफ। कहते हैं अभी घर नहीं पहुंचे थे, फलकियहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन नवासों की मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफ़ा कफ़ा, मेरे नवासों, प्यार से फरमाया ठहर जाओ ठहर जाओ, और फरमान लगे फ़क़ाल कुर्रतुल आयुन,
कुर्रतुल आयुन, एक को मुंह किया और मेरी आंखों की ठंडक, फिर दूसरे को मुंह किया और मेरी आंखों की ठंडक, दोनों को अलग अलग मुखातिब करके फरमाया मन कसाकुमा बुरदैन, जिन्होंने तुम्हें ये चादरें ज़ेब तन कराई, किसने तुम्हें इतनी खूबसूरत चादरों से तुम्हें ज़ेब तन किया। फिर इन्होंने कहा सिर्फ चादर नहीं, नाना जान ये दीनार भी है। तो हुज़ूर पाक ने पूछा वह बलकुमा दीनारा, तुम्हें ये आज़ादा दीनार, इतना बड़ा तुम्हारे पास चीज, ये तुम्हें इतनी बड़ी किसने दी है। हज़रत रसूलुल्लाह को ये दोनों नवासे अभी जवाब नहीं दे रहे थे कि हुज़ूर पाक ने जुमला फरमाया फजज़ाहुल्लाहु खैरा, उसे अल्लाह बड़ी जज़ा दे, उसे अल्लाह अच्छा बदला दे जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छाई की। मेरे बच्चों बताओ तुम्हें किसने दी। इमाम बगदादी कहते हैं ये दोनों कहने लगे काला उम्मुना आयशा, उम्मुना आयशा, का हमारी नानी अम्मा, हमारी नानी अम्मा जान अम्मा आयशा ने चादरें भी दी है, आधा आधा दीनार। तकबीर, जज़ाकल्लाह, ताजदार खत्मे नबुव्वत, शहदाए करबला, सदीक़ा कायनात अम्मी आयशा सदीक़ा। फरमाया हमें अम्मा आयशा ने दी है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जुमला कहा क़ाल रसूलुल्लाह, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया सद्दक़्तुमा, बच्चों तुमने सच कहा। फवल्लाहि आयशा, और फरमाया वल्लाही या बुनैया हिया वल्लाही उम्मुकुमा, का उस अल्लाह की कसम जिस अल्लाह की कसम खाई जाती है वाकई आयशा तुम्हारी नानी अम्मा और उन्होंने तुम्हें दी है, वो उम्मु कुल्ली मुमिनिन, फरमाया सिर्फ तुम्हारी नहीं हर मुमिन की अम्मा, इसीलिए तो उम्मुल मुमिनीन कहा जाता है, हर मुमिन की अम्मा। हजरत अम्मा कहती है अभी करीब ही था, मैं सुन रही थी जब हुजूर ने जुमला कहा कि आयशा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह की कसम वो तुम्हारी माँ भी है, हर मुमिन की माँ भी है। अम्मा कहने लगी, फरमाया क़ालत आयशा फवल्लाहि मा सनअतु व मा समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन दुनिया व मा फीहा। और ये तो एक चादर थी, आधी आधी तोहफा दे दी, एक दीनार था, आधा आधा तोहफा दे दिया। रसूलुल्लाह के लफ्ज मेरे लिए इतने मुकद्दस, इतने बाबरकत, इतने बेहतरीन थे कि मेरे पास पूरी दुनिया होती मैं वो भी लुटा देती। हुजूर का जुमला मेरे हक में उससे भी बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये इन शहजादों का मकाम है जिनके लिए आज मिंबर पे ठहर के इमाम मस्जिद जुमा के दिन आपको ये हदीस सुनाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। रब्ब करीम ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया। मेरे दोस्तों 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में शहीद हैं। मैं पूरी बात करूंगा, अधूरी बात नहीं करूंगा। हजरत हुसैन अकेले नहीं हैं, करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ हैं जिनमें 21 अहले बैत हैं। हजरत हुसैन समेत 9 अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे हैं जो हजरत हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। वो कौन हैं? 72 तनों के नाम आज भी लिखे हुए हैं, कभी गौर से पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। करबला का पहला शहीद है मुहम्मदुल औसत इब्ने अली, ये हजरत अलीयुल मुर्तज़ा का बेटा, हजरत हुसैन का भाई जिसने अपने वीर पर जान को फिदा किया है। ये वो है जिसने अल्लाह के लिए जान करबला के मैदान में दी है। ये मुहम्मदुल औसत इब्ने अली कौन है? ये अम्मा फातिमा से तो बेटा नहीं है। इसकी अम्मा का नाम, अली की बीवी का नाम क्या है? इसकी अम्मा का नाम जो अली की बीवी है उसका नाम है उमामा, उमामा बिन्त अबिल आस। ये अलीयुल मुर्तज़ा की बेटी, हजरत अम्मा अलीयुल मुर्तज़ा की बीवी अबुल आस की बेटी हजरत अली की कौन थी? अम्मा फातिमा की कौन थी? ये वो थी जब अम्मा फातिमा दुनिया से रुखसत होने लगी, अली रोने लगे। कहा अली बहादुरों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्यों रो रहे? कहा फातिमा तुम जैसी मुकद्दर वाली,
تم جیسی تربیت والی میرے بچوں کے حق میں بہتر مجھے زوجہ کہاں سے ملے گی؟ کہا علی ملے گی، میری گود میں پل کے جوان ہوئی میری بھانجی، میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی، میری بہن زینب کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص، اس سے شادی کر لینا، وہ میری طرح تیرے حق میں بھی بہتر ہوگی، میرے شہزادوں کے حق میں بھی بہتر ہوگی۔ حضرت علی کی شادی امامہ بنت ابی العاص سے ہے، حضرت علی کی شادیوں میں امامہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے، اماں فاطمہ کی بھانجی ہے، اس سے علی کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ کربلا کا دوسرا شہید ابو بکر ابن علی، آپ کہیں گے ابو بکر؟ جی ہاں، ابو بکر ابن علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی، دوسرے کا نام عمر ابن علی، تیسرے کا نام عثمان ابن علی، یہ تینوں پے در پے شہید ہیں اپنے بھائی حسین ابن علی کی حفاظت میں لڑتے ہوئے۔ یہ علی کے 4 شہزادے، علی کا 5واں شہزادہ عبداللہ بن علی، علی کا 6واں شہزادہ جعفر بن علی، علی کا 7واں شہزادہ عبید اللہ بن علی، علی المرتضی کا 8واں شہزادہ عباس غازی عباس علمدار ابن علی، علی المرتضی کا 9واں شہزادہ امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہم۔ یہ علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے، یہ بھی سید زادے ہیں، یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہیں جو اپنے بھائی پہ جان دیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ امام طبری نے روایت لکھی اپنی سند سے، حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی الاکبر نے ابا کو کہا تھا، ابا جان میں نے آج دوپہر کو خواب دیکھا، ابھی مقام زبالہ سے حضرت حسین نکلے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موت بھی چل رہی ہے۔ تو حضرت حسین نے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا ہم شہادت کی موت کے لیے تیار۔ اس شخصیت کی بھی شہادت ہے، علی الاکبر کی بھی شہادت ہے اسی میدان کربلا میں۔ حضرت علی المرتضی کا پوتا امام حسین کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو یہاں 21 حضرت حسین کے اہل بیت کی شہادت ہے، سامنے شمر ملعون ہے، سامنے ابن زیاد کا معاملہ ہے جن کی کوشش ہے، حضرت حسین نہ تو یزید کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے، یہ شمر کو تسلیم کروانے پہ تیار تھے، یہ ابن زیاد کو تسلیم کروانے پہ تیار تھے، پر حسین نے سر دیا ہے، موقف پہ سودے بازی نہیں کی۔ حضرت حسین کی اس شہادت کی تفصیلات میں سنا سکتا ہوں، اللہ کی قسم میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے گا، میں نہیں بتا پاؤں گا۔ آپ اٹھائیے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 8 مسند الحسین کھولیے، 80 سے زائد روایات موجود ہیں کربلا کے لیے۔ میں اس حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا۔ آپ اٹھائیے مجموع الزوائد، حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 808 ہجری کی 80 کے لگ بھگ روایات لکھی ہیں۔ میں ان میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ سکینہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی یہ 2 شہزادیاں ہیں اور اپنے والد سے حدیث کی راویہ ہے۔ امام احمد نے مسند ہاشمیین میں ان کی روایات اپنے ابا سے لکھی ہیں۔ ان شہزادیوں کے سامنے جب باپ کا سر کٹے، بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ یہ ظلم جو دہرایا گیا ہے نا، بس میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا امتحان، جتنا بڑا مقام اتنا بڑا۔ یہ 10 محرم کی شہادت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پھر حضرت حسین کے سر مبارک کو یہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اٹھائیے بخاری شریف، اس بے ایمان نے چھڑی حضرت حسین کے ہونٹ کی طرف کی تو حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ، کہ ادھر چھڑی مارتا ہے، میں نے اس جگہ کو رسول اللہ کو بوسے لیتے دیکھا ہے۔ پھر یہ سر مبارک یزید کے دربار سے ہوتے ہوئے امام زین العابدین ساتھ لائے تھے۔ امام ابن کثیر نے 8ویں جلد البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر حضرت حسین کے سر مبارک کو امام زین العابدین نے دفن کیا ہے۔ میں اتنی بات پہ اکتفا کروں گا، دعا کرتے ہوئے رب کریم اس تربت اقدس پہ کروڑوں
اربوں کھربوں بے شمار رحمت نازل فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو رب کریم فیض عمر فاروق عطا فرمائے, غیرت شبیری غیرت حسینی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.